اب بھی آ کے ٹرمپ بھی مان گیا ہے کہ ہاں جی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا, 100 میزائلوں سے ہمارے جہاز کے اوپر حملہ کیا. 100 میزائل جو تھے وہ 17 مختلف زاویوں سے آ کے ٹکرائے ہماری طرف. ہم نے ان میں سے تمام کے تمام کو تباہ کر دیا, اور یہ ہماری بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے کہ ہم نے 100 میزائلوں کا حملہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا, اور ہمارا جہاز جو ہے ابھی بھی تیر رہا ہے. حالانکہ وہ جہاز جو ہے وہ اس وقت کروشیا میں لگا اپنی مرمتیں کروا رہا ہے. وہ اب یہ سمجھیں کہ کروشیا کے اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے. ابراہم لنکن کی بات کر رہے ہیں؟ جی ابراہم لنکن کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پاسداران نے کہا وہ بعد میں سچ ہو گیا, لیکن سنی انہی کی جاتی ہے, تو چونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. تو اس صورتحال میں دیکھتے ہوئے تو لگتا یہی ہے کہ یہ اپنے جو ان کی جو اہداف ہیں, جو اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ روز ان کو اس لیے چینج کرنی پڑ رہی ہیں کہ اس میں حقیقت نہیں ہے, اور وہ جو کہتے ہیں وہ ایکچولی ہوتی نہیں ہے. اس کی ایک مثال, کیونکہ آپ نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ یہ ان کی اسٹیٹمنٹس کیوں بدلتی ہیں. اس کا بہترین جواب دیا ہے روس کی جو اسپوکس پرسن ہے فارن منسٹری کی. انہوں نے جب ان سے سوال کیا کہ جی جو رشیا ہے اس نے اپنے سیٹلائٹ امیجز ان کو دے رہا ہے, سیٹلائٹ امیجری, اور ان کو ساری انفارمیشن دے رہا ہے, اور پلس ان کو ڈرونز اور باقی بھی مختلف چیزوں سے ان کی مدد, ریئل ٹائم ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا. تو اس کے جواب میں جو اسپوکس پرسن تھی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو امریکہ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق دے ہیو اچیوڈ دی وکٹری. وہ تو جنگ جیت چکے ہیں. جب جنگ جیت چکے ہیں تو پھر رشیا جو مرضی کرتا پھر واٹ از دا کوسچن؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ جنگ تو آپ جیت چکے ہیں. تو یہ بات میں تھوڑا سا لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ جو اگر اسٹیٹمنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے تو یہ جنگ آج سے کوئی تقریباً 20 دن پہلے یا 25 دن پہلے یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن یہ چل رہی ہے. اور 1 مہینے کے بعد بھی ابھی سچویشن یہ ہے کہ وہ جو اسٹیل میٹ تھا وہ اسٹیل میٹ ابھی بھی قائم ہے. اور کلیئرلی ایران ہیز گوٹن دا لیڈ. اور اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ جو جنگ ہے وہ بھی جاری ہے, اور دوسرے سائڈ پہ جو مذاکرات کی میز ہے وہ بھی سج چکی ہے. اور یہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے ہوسٹ کیے ہیں یہ پیس ٹاکس, اور 4 جو وزرائے خارجہ ہیں وہ پاکستان آئے بھی تھے. لیکن ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہمسائے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہاں پہ ایک طرح سے کوحرام برپا ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان کے اندر کیوں ہو رہے ہیں. اور یہاں تک کہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر, انہوں نے پاکستان کو ایک طرح سے گالیاں بھی دینی شروع کر دی ہیں کہ آپ لوگ یہ مذاکرات کیوں ہوسٹ کر رہے ہو. وہ میں ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ میں وزیر خارجہ نہیں ہوں کسی ملک کا, لیکن میں وہ بات پھر بھی نہیں کر سکتا, میری اخلاقیات مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ مذاکرات جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اس سے پاکستان کو اسٹریٹجیکلی کیا فائدہ پہنچے گا, اور اس سے ہمارے ہمسایوں کو اتنی تکلیف کیوں پہنچ رہی ہے؟ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. جی اس سوال کو ذرا 2 حصوں میں کرتے ہیں. مطلب پہلے تو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں ان کا کیا ہے. تو انڈیا کی طرف سے بات میں آئیں گے. دیکھیں ڈپلومیٹک ایفرٹس یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑے یہ کریڈٹ ہے, بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی اس طریقے سے چلائی ہے, اور اتنی ٹائٹ روپ کے اوپر چل کے انتہائی مشکل کام جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا اس کو ممکن کر کے دکھایا ہے. دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اوپر ہر کسی کو اعتماد ہے, اور ڈپلومیسی میں جو اعتماد ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور وہ اعتماد کیسے ہم نے قائم کیا ہے؟ بیسیکلی اپنے پرنسپلز کے اوپر, کہ ہمارے پرنسپلز, ہم نے جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل لا کے مطابق ہم کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں. تو جو انٹرنیشنل لا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے, ایک پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ لیں گے, تو اس وجہ سے ہر کسی کا آپ کے اوپر اعتماد ہوگا اور آپ کے پاس آئے گا. ابھی اس میں جو ہے کریڈٹ پاکستان میں تو آپ دیکھیں, مطلب وزیر اعظم کو کریڈٹ دیں, آپ CDF کو کریڈٹ دیں, لیکن بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ کو بھی جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا کریڈٹ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ ہمارے سائلنٹ سولجر, ہمارے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے, ہمارے جنرل عاصم ملک صاحب. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے, ہر وقت تو یہ سفر میں ہوتے ہیں بیچارے, تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہوئی ہے. اچھا اس ایفرٹ میں جو ہے کامیابی اس لیے ہے کہ ہمارا جو سٹانس ہے, کیونکہ ہم نے ایران نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہوا ہے, امریکہ کو ہمارے اوپر اعتماد ہے, عرب ممالک کو ہمارے اوپر اعتماد ہے,
اور اس اعتماد کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو دارالخلافہ ہے وہ ایک دنیا جہان کا دارالخلافہ بنا ہوا ہے. اس وقت ہر خبر جو ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی اسلام آباد سے کیا خبر آئے گی. دوسرا اس میں ایک اینگل اور بھی ہے. یہ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا, اس میں یہ میں آپ کو کسی مطلب کوئی انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ایک اسیسمنٹ ایک دینا چاہتا ہوں. یہ 4 ملک جو ہے نا, پاکستان, ایجپٹ, ٹرکی اور سعودی عربیہ, یہ ایک گروپ بن گیا ہوا ہے مسلم ممالک کا, ایک نیا اتحاد ہے. ہاں, اس کو پیٹس کہہ لیں, PTS. یہ پیٹس ممالک جو ہیں نا, یہ اگر قائم رہتے ہیں اپنے اوپر, اور جو بیہائنڈ دا ڈور انہوں نے کچھ نہ کچھ اسیسمنٹ بھی کی ہوگی, کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے فیصلے بھی کیے ہوں گے, اور وہ فیصلے کچھ نہ کچھ نظر آنے بھی شروع ہو گئے ہیں, اور کچھ انشاءاللہ آپ کو آنے نظر ہو جائیں گے. یہ 4 ممالک اگر اپنا ایک اسٹرانگ قسم کا ایک گروپ بناتے ہیں نا, تو لیٹر آن اس کو دیٹ کین بی جوائنڈ بائی ادرز آلسو, باقی ممالک بھی جوائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ مستقبل کے مڈل ایسٹ کے فیصلے کرنے میں اس گروپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. مستقبل میں مڈل ایسٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں اگر یہ 4 ممالک کا اتحاد قائم رہتا ہے, جو کہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ بن گیا ہے, تو یہ مستقبل میں آپ کو بتائے گا مڈل ایسٹ کس پوزیشن میں ہوگا اور کس سچویشن میں ہوگا, اس کی اکنامک حالت کیا ہوگی, اس کی پولیٹیکل حالت کیا ہوگی. اس میں بہت سارے فیصلے جو ہیں. کیا یہ کسی اسلامی نیٹو کے قیام کا جو جی نیٹو تو خیر تھوڑا ذرا ابھی جلدی ہے, تو لیکن اسی طرز کی کوئی یہ چیز بنے گی. آپ ڈپلومیٹکلی بھی اکٹھے ہو جائیں, اور پھر اگر جس طریقے سے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, یہ ممالک بھی شامل ہوتے ہیں. دیکھیں ان ممالک کی بہت اہمیت ہے. پاکستان کی اہمیت تو بڑی واضح ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے, اور یہ جو 3 ممالک ہیں یہ بہت زیادہ پاکستان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, انکلوڈنگ ایران, جو کہ بیچ میں ایک پارٹی ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی نیوکلیئر امبریلا ہے. ہر ملک جو ہے جو کہ اپنا تھوڑا سا مسل شو کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور, یا اپنے دفاع کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے, اس کو ایک نیوکلیئر امبریلا جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنس دیتی ہے. تو وہ نیوکلیئر امبریلا جو ہے وہ صرف پاکستان پرووائڈ کر سکتا ہے. تو پاکستان تو ایک ناگزیر ملک ہو گیا. ٹرکی کے اوپر آتے ہیں, تو ٹرکی کی ایک ڈپلومیسی بہت اسٹرانگ ہے. دوسری, ٹرکی ماشاءاللہ پچھلے 10 سالوں میں ٹیکنالوجی میں اس نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے, اور ہتھیار سازی میں اور باقی چیزوں میں, ڈرونز میں خاص طور پہ, وہ اتنا ٹیکنیکلی ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ٹرکی کا ان ممالک کے ساتھ رہنا, اور پھر ٹرکی کی جو ہسٹری ہے اور سارا کچھ, مطلب کسی طریقے سے بھی اس کو بلایا نہیں جا سکتا. تو ٹرکی جو ہے وہ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز. ایجپٹ پہ آپ آ جائیں, تو ایجپٹ جو ہے, ایجپٹ وہ ملک ہے جس نے 73 میں بارلیو لائن توڑ کے اسرائیل کے اندر اٹیک کر کے, تو اسرائیل کی اس نے متھ توڑی ہوئی ہے. اس جنگ کا نتیجہ بعد میں جو بھی نکلا, کیونکہ امریکنز بیچ میں آ گئے اور انہوں نے ان کو ہیلپ کرتے رہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایجپٹ ایک وار ہارڈنڈ کنٹری ہے, ویری اسٹرانگ آرمی, اور اگر وہ اس گروپ کا حصہ بنتے ہیں, تو اس سے دیکھیں ایک بڑا جو لوکیشن افریقہ اور ایشیا کا جنکشن, اور پھر ان کی وار ہسٹری, تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرے گا اس گروپ کو. اور اسرائیل کے ساتھ بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں. جی. چوتھا بات ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ ان سارے ممالک میں وہ ملک ہے جو اس ساری چیزوں کی فائنینسنگ کر سکتا ہے. اور فائنینسنگ یہ نہیں کہ مطلب کوئی امداد کی صورت میں, آپ انویسٹ کریں جو آپ نے چیزیں, لیٹ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک آ کے حفاظت کرے, آپ اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کریں. جی وہ میوچولی فنڈ ہو جاتا ہے. جی, وار انڈسٹری اپنی ڈیولپ کریں. تو وہ ڈیولپ, سعودی عرب کے پاس بیسٹ آپشنز کیا ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی؟ پاکستان اور ٹرکی. تو یہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ایک گروپ بن رہا ہے, اور یہ ایران عراق وار سے ہٹ کر بھی اس کی اپنی اہمیت ہے.